سینہ اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ اور چمکدار تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس کشادہ اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ مضبوط جوڑوں والے تھے۔ بدن کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن و چمکدار تھا۔ سینہ سے ناف مبارک تک بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ اس کے سوا سینہ مبارک کے اطراف اور پیٹ پر بال نہ تھے۔ البتہ آپ کے مبارک بازوؤں، شانوں اور سینہ اقدس کے اوپری حصہ پر قدرے بال تھے۔ شمائل ترمذی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بالوں سے صاف تھا، یعنی بہت کم بال تھے۔ البتہ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی باریک اور لمبی لکیر تھی۔ شمائل ترمذی۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور کشادہ اور ہموار تھا اور چمک دمک میں 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ دلائل النبوہ۔ قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس چاک کیے جانے کا ذکر سورہ علم نشرح میں ہے۔ آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کے لیے دعا فرمائی تھی، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دولت بن مانگے عطا ہوئی۔ علامہ نور بخش توکلی فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس 4 بار چاک کیا گیا۔ سیرت رسول عربی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر سلائی کے نشان کی زیارت کی ہے۔ مسلم۔ شیخ الاسلام مجدد امت اعلی حضرت بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام۔ شکم مبارک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ اقدس ہموار اور برابر تھے، یعنی نہ تو سینہ اقدس شکم اقدس سینہ مبارک سے بلند تھا اور نہ ہی سینہ مبارک شکم اقدس سے۔ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فربا نہ تھے، بلکہ آپ کا جسم اقدس پھرتیلا اور کم گوشت تھا۔ کتاب الشفا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس اور شکم مبارک ہموار تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کی زیارت کی، یوں محسوس ہوا جیسے ایک دوسرے پر رکھے ہوئے اور تہہ کیے ہوئے کاغذ ہیں۔ طبقات ابن سعد۔ کتب حدیث و سیرت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک کو مختار ہونے کے باوجود رضا الہی کے لیے فاقے کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی حالت دیکھ کر رو پڑتی۔ آپ شکم اقدس پر پتھر باندھ لیتے تاکہ کمر سیدھی رہے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہ دیکھی یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پوچھا گیا آپ لوگ جو کیسے کھاتے ہیں؟ فرمایا ہم انہیں پیس کر پھونک مارتے اور جو بچتا اسے پکا کر کھا لیتے۔ بخاری۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ قلب اطہر۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اسرار الہیہ اور معارف ربانیہ کا مرکز ہے۔ تمام کائنات میں اسی قلب انور کے انوار و کمالات کا فیض جاری ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سب سے پہلا دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راز کا امین بنایا،
کیونکہ آپ کی تخلیق سب سے پہلی ہوئی۔ مواہب لدنیا جواہر البہار میں ہے کہ جو بار امانت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اٹھایا، اس کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ظاہری اخلاق جو کہ باطنی اخلاق کی علامت ہوتے ہیں، جب ان میں مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کے برابر نہ ہو سکا تو کسی کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے برابر بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورہ قاف کی پہلی آیت کی تفسیر میں امام ابن عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی قوت کی قسم ارشاد فرمائی کہ اس نے بلا واسطہ رب تعالیٰ سے گفتگو فرمائی اور دیدار الہی کی سعادت حاصل کی، اور یہ آپ کے حال و مقام کی بلندی ہی ہے۔ کتاب الشفا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو باری تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اس نے نزول قرآن کو قبول کیا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم ضرور اسے دیکھتے جھکا ہوا پاش پاش ہوتا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 21۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ وطر پڑے بغیر سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے وطر ادا فرماتے ہیں۔ فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے۔ بخاری۔ محدث علی قاری فرماتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ان کے قلب اقدس ہر وقت ہر حالت میں بیدار اور جمال حق کے مشاہدہ میں مستغرق رہتے ہیں۔ جمع الوسائل شب معراج میں جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس شق کیا گیا تو جبریل علیہ السلام نے قلب اطہر آب زمزم سے دھوتے ہوئے فرمایا، اس دل میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ فتح الباری شرح بخاری۔ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ بازو مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک نہایت خوبصورت، مضبوط اور حسن اعتدال کے ساتھ طویل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو عظیم تھے۔ طبقات ابن سعد یعنی بازو مبارک طویل اور قوت والے تھے۔ آپ ہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلائیاں موزونیت کے ساتھ لمبی تھیں۔ الوفا ولی کامل مجدد امت اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلائیوں پر بال تھے اور آپ کی کلائیاں دراز تھیں۔ شمائل ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بازوؤں کی طرح پگل مبارک بھی سفید تھی اور ان پر بہت کم بال تھے۔ جمع الوسائل اور جواہر البہار میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلیں ہمیشہ خوشبو سے مہکتی رہتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آیا کرتی۔ خصائص کبریٰ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استسقاء کے لیے ہاتھ مبارک اتنے بلند کیے ہوئے دیکھا کہ آپ کے مقدس بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ بخاری۔ دست اقدس۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ نرم، خوشبودار اور بے حد خوبصورت تھے۔ آپ کے دست اقدس پر بیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیت قرار دیا۔ سورہ الفتح آیت نمبر 10۔ اور غزوہ بدر میں
آپ کی کنکریاں پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کنکریہ پھینکنا فرمایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی ریشم یا دیباج کو آپ کے دست اقدس سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور نہ ہی مشک و عنبر وغیرہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ بخاری۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور آپ کے دست اقدس کو ریشم سے بھی زیادہ نرم پایا۔ ابو نعیم۔ آپ ہی سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے مگر آپ کے ہاتھ مبارک عطار کے ہاتھ کی طرح خوشبودار رہتے۔ آپ سے مصافحہ کرنے والے شخص کے ہاتھ سارا دن خوشبو سے مہکتے رہتے، اور آپ جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے بچوں میں نمایاں ہو جاتا۔ ابن عساکر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر گوشت تھے۔ شمائل ترمذی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے بارے میں آپ ہی کا ارشاد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھا۔ طبقات ابن سعد۔ حضرت جحیفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ آپ کے دست اقدس پکڑ کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ میں نے بھی آپ کا دست مبارک پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا، اسے برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار پایا۔ بخاری۔ آقا تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے زمین کے تمام خزانے میرے ہاتھ میں دیے گئے۔ بخاری۔ آقا علیہ السلام ہی کے دست اقدس میں قیامت میں جملہ کا حملہ کا جھنڈا دیا جائے گا۔ مشکات۔ مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس دست شفا اور مشکل کشا ہے۔ چند احادیث اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد مدینے کے لونڈی اور غلام پانی کے برتن لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے ان میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے۔ مسلم۔ 2، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر دست اقدس پھیر دیا تو وہ صحیح ہو گئی۔ بخاری۔ 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حافظہ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ان کی جولی میں ڈال دیا، پھر وہ کبھی کچھ نہیں بھولے۔ بخاری۔ 4، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مقدمات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مانگی، آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے تمام زندگی کبھی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتے ہوئے شبہ نہ ہوا۔ ابن ماجہ۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ 5، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ غزوہ احد میں رخسار پر آ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تو وہ فوراً روشن ہو گئی۔ کتاب الشفا الصابہ۔ 6، آپ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دست مبارک پھیر دیا تو ان کا چہرہ انتقال تک تر و تازہ رہا۔ خصائص کبریٰ۔ 7، حضرت ابیت بن جمال رضی اللہ عنہ کے چہرے پر داد تھا، آپ نے دست اقدس پھیرا، سب داغ غائب ہو گئے۔ اصحابہ۔ ابی ایاس کنانی رضی اللہ عنہ کے سینے پر دست اقدس رکھا اور چہرے پر پھیر دیا، جب وہ کسی تاریک گھر میں داخل ہوتے تو گھر روشن ہو جاتا۔ ابن عساکر خصائص کبریٰ۔
9. حضر موت کے لوگوں کے دلیل طلب کرنے پر آپ نے کنکریاں اٹھا لی اور ان کنکریوں نے آپ کے دستے مبارک میں تسبیح پڑھی. ابن نعیم خصائص کبریٰ. 10. حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ عنہ کے سر پر آپ نے اپنا دست اقدس پھیر کر فرمایا تجھ میں برکت دی گئی ہے. پھر جب کسی انسان یا جانور کے جسم پر ورم ہو جاتا تو حضرت حنظلہ اپنا سر پر ہاتھ پھیر کر ورم کی جگہ ملتے تو ورم اتر جاتا. احمد زرقانی خصائص کبریٰ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس کے فیوز و برکات کا ذکر کرتے ہوئے اعلی حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام. انگلیاں مبارک. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور آپ کی مبارک انگلیوں کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کشادہ تھے اور آپ کی مبارک انگلیاں موزونیت کے ساتھ لمبی تھیں. شمائل ترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں ہتھیلیوں کی جانب سے موٹی اور حسن اعتدال کے ساتھ دراز تھیں. الوفا. مالک کل ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا. سورہ القمر آیت نمبر 1 صحیح بخاری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے فیوز و برکات سے متعلق چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر پانی ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا. آپ نے اپنا دست اقدس اس برتن میں رکھا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے جس سے 300 لوگوں نے وضو کیا. بخاری. 2. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے کا ذکر فرمایا ہے. بخاری. 3. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن پانی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ایک ڈول میں رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح نکلنے لگا. ہم سب نے پیا اور وضو کیا. حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے؟ فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہم کو کافی ہوتا مگر ہم 1,500 تھے. بخاری. 4. امام راضی فرماتے ہیں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کنارے جلوہ فروز تھے کہ اکرمہ بن ابو جہل جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے آ گئے اور بولے اگر آپ سچے ہیں تو دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے فلاں پتھر کو بلائیے. آپ نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا تو وہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا حاضر ہو گیا اور اس نے انسانی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی. پھر آپ کے حکم پر پتھر وہیں چلا گیا. تفسیر کبیر زرقانی. 5. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور جس طرف آپ انگلی سے اشارہ فرماتے چاند اسی طرف کو ہو جاتا تھا. بیہقی خصائص کبریٰ. نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. پنڈلیاں مبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک دیگر اعضاء کی طرح گوشت سے پر تھے جبکہ پنڈلیاں مبارک پتلی چمکدار اور نہایت حسین تھی. سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوے مقدس پر پر گوشت تھے. دلائل النبوہ. انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام.
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیاں مناسب حد تک پتلی تھیں۔ ترمذی۔ حضرت ابو جحیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابطحا کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پنڈلیوں کی زیارت کی۔ وہ منظر میرے ذہن میں ایسا محفوظ ہے کہ گویا آج بھی میں ان مقدس پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ بخاری۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچے تھے اور آپ کی مقدس پنڈلیوں کی زیارت انہیں نصیب ہوئی تھی، اور ان کی چمک دمک کو یوں بیان فرماتے ہیں آپ کی مبارک پنڈلیاں یوں نظر آ رہی تھیں جیسے کھجور کا خوشہ اپنے پردے سے باہر نکل آیا ہو۔ البقا سیرت ابن کثیر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو یوں بیان فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ قدمین شریفین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک نہایت خوبصورت، نرم اور گوشت سے پر تھے۔ انگلیاں حسن اعتدال کے ساتھ لمبی اور تلوے قدر گہرے تھے۔ وصائف رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین گوشت سے پر تھے۔ انگلیاں مبارک خوبصورت اور مناسب طور پر لمبی تھیں۔ پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ قدم مبارک ہموار تھے اور ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ شمائل ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ طبقات ابن سعد زنقابی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک مناسب طور پر بڑے تھے۔ بخاری۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ مجھے اب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اقدس کا حسن و جمال یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ پاؤں مبارک کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی دوسری انگلیوں سے لمبی تھی۔ مسند احمد انوار محمدیہ۔ حضرت زارا رضی اللہ عنہ جب وفد عبد قیس کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور پاؤں مبارک کو بوسے دیے۔ ابو داؤد مشکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو وہ نرم ہو جاتا اور اس پر قدم مبارک کا نشان نظر آتا۔ بیہقی زرقانی۔ آپ جس خاک پر چلتے تھے اس خاک پر اور راہ گزر کی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ سورہ البلد آیت نمبر 1۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبوبیت کی دلیل ہے۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ مقدس ایڑیاں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک زیادہ بھاری اور موٹی نہیں تھی بلکہ پتلی تھی، یعنی ان پر گوشت کم تھا۔ مسلم و ترمذی۔ تاجدار مدینہ سرور سینہ کی مبارک ایڑیوں کے حسن و جمال کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا ہے عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش طرح ایڑیاں، جا بجا پرتو فگن ہیں آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمراہ کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک مارا اور فرمایا اے احد
ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بخاری۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری قدس سرہ فرماتے ہیں، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قوت اور وقار سے قدم اٹھاتے، آپ کا جھکاؤ آگے کی جانب ہوتا، گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ شمائل ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی رفتار مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا، گویا آپ کے لیے زمین لپیٹی جاتی تھی، ہم لوگ مشقت سے تیز چل کر آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ اپنی معمول کی رفتار سے چلتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ مقام ذی المجاز میں تھے کہ دوران سفر انہیں پیاس لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر قدم مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا۔ جب ابو طالب سیر ہو چکے تو پھر آپ نے قدم مبارک اسی جگہ زمین پر رکھ دیا تو پانی بند ہو گیا۔ ابن عساکر کتاب الشفا زرقابی۔ ایک صحابی نے اپنی اونٹنی کے سست رفتار ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی، پھر وہ ایسی تیز ہو گئی کہ کسی کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ مسلم۔ خوشبوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ایسا خوشبودار تھا کہ آپ جہاں سے گزرتے وہ راستے مہکنے لگتے، جو آپ سے مصافحہ کرتا اس کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آنے لگتی۔ آپ جس بچے کے سر پہ دست رحمت پھیرتے وہ خوشبو کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ آپ کے پسینے مبارک کی خوشبو کا دنیا کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چند احادیث کریمہ ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی خوشبو یا عطر ایسا نہیں سونگا جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو یا ریح مبارک یا پسینہ مبارک کی طرح خوشبودار ہو۔ بخاری و مسلم۔ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ آپ کے جسم اطہر کی مہک یا آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو کی وجہ سے ایسا معطر ہو جاتا کہ بعد میں وہاں سے گزرنے والے جان لیتے کہ یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ بیہقی، ابو نعیم، مشکات۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے ماں باپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ آپ جیسا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ ابن عساکر۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے رخسار پر دست شفقت پھیرا، لیکن میرے دونوں رخساروں پر دست مبارک پھیرا۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو اس طرح محسوس کی جیسے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک عطر فروش کے ڈبے سے نکالا ہے۔ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک شیشی میں آپ کے بابرکت پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اسے اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے تاکہ اور زیادہ خوشبودار ہو جائیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم اسے برکت کے لیے اپنے بچوں کو لگاتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کرتی ہو۔ مسلم۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی میرے وصال کے بعد جب مجھے اور میرے کفن کو خوشبو لگائی جائے تو وہ پسینہ مبارک ضرور لگایا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ امام طبرانی سے مروی ہے ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے گیا اور اس کے اہل خانہ نے اسے استعمال کیا تو اس کا گھر ایسا عمدہ خوشبوؤں سے مہک اٹھا کہ اہل مدینہ میں بیت المطیبین یعنی خوشبو والا کا گھر مشہور ہو گیا۔ زرقانی خصائص کبریٰ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر پھر چاہے دلہن پھول۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ آپ کے جسم اقدس کی خوشبو سے ایسا معطر ہو جاتا کہ بعد میں گزرنے والے جان لیتے کہ یہاں سے آقا گزرے ہیں۔ خصائص کبریٰ عنبر زمیں عبیر ہوا، مشک تر غبار ادنیسی ادناسی یہ شناخت تیرے رہ گزر کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے لوگ یہاں کی مٹی اور در و دیوار سے ایسی خوشبوئیں محسوس کرتے ہیں جن کے مقابلے میں دنیا کی تمام خوشبوئیں ہیچ ہیں۔ جذب القلوب عاشق مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ فضلات مبارکہ